السلام علیکم ویورز، آج انشاءاللہ ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو سنائیں گے، اور اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے وہ رسول ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ نے جن سے کلام کیا، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کا قرآن میں بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قرآنک جو قصہ ہے، جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، وہ ہم اس کو کنسائز کر کے، سمرائز کر کے، اس کو ترتیب کر کے جو ہے وہ آپ کو سنائیں انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے، جو ان کے ادوار ہیں، وہ 3 حصوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں ان کو۔ اسی طرح جو ایک حصہ ہے وہ ان کا جو ایک حصہ ہے وہ بچپن کا ہے، بچپن سے کس طرح وہ بڑے ہوئے۔ اسی طرح دوسرا حصہ جوانی اور کس طرح فرعون کو انہوں نے دعوت دی، اور اسی طرح تیسرا حصہ جو بنی اسرائیل کو جب انہوں نے بچایا ہے فرعون کے پاس سے، تو وہ کس طرح جو ہے وہ ان کو پھر دعوت دیتے تھے، کس طرح ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین سکھاتے تھے۔ تو یہ سب انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اس پارٹ 1 میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا دور ہے بچپن، اس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے مصر میں تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے، اس طرح ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ وہ کس طرح فلسطین سے جو ہے وہ مصر میں آئے، ہجرت کی، وہ واقعہ انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں، واقعے میں سنائیں گے۔ اور انشاءاللہ یہاں پہ کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے وہ اسی طرح آپ کو سنائیں جس طرح کے قصے سناتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے کمی بیشی نہ ہو، بس تھوڑا مفہومی اس میں غلطی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہ مصر تھا، اور فرعون کا جو ہے وہاں پہ حکومت تھی۔ فرعون ایکچولی جو ہے وہ لقب ہوتا ہے، مصر کے بادشاہ کا ہوتا تھا۔ تو جہاں بھی وہ بادشاہ مصر میں ہوتا تھا، اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، اس کا نام اصلی تو کچھ اور ہوتا ہوگا، وہ روایات میں اس طرح نہیں آیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی، تو ان کو فرعون کو جو ہے وہ کسی نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بیٹا پیدا ہوگا، کوئی ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو کہ آپ کی سلطنت کو جو ہے وہ تہس نہس کر دے گا، یعنی پلٹ دے گا یا تلچھٹ کر دے گا، اس طرح سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہونا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ فرعون نے کیا کیا، اچھا نجومی نے بتایا کہ 1 سال جو لڑکے پیدا ہوں گے اس میں سے وہ مسئلہ نہیں ہوگا، جو دوسرے سال لڑکے پیدا ہوں گے ان میں سے وہ ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ تو اسی طرح فرعون کیا کرتا تھا کہ 1 سال تو زندہ رہنے دیتا تھا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو، اور دوسرے سال جو لڑکے پیدا ہوتے تھے، لڑکیوں کو تو وہ زندہ رہنے دیتا تھا کنیزوں کے طور پہ، دوسرے سال جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو وہ قتل کروا دیا جاتا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پیدائش کا سال ہے وہ وہی سال تھا جس میں بچے جو لڑکے تھے وہ قتل ہونے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اچھا اس میں ایک چیز میں ایڈ کر سکوں کہ آل عمران، جو آپ نے سنا ہوگا سورت بھی ہے قرآن پاک میں آل عمران، تو آل عمران جو ہے وہ حضرت عمران جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ آل عمران جو اس سورت کا نام بھی پڑا، اور فرعون نے جو ہے وہ قتل کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کو جو ہے وہ وحی کی، اب وحی جو ہے وہ خود خفی بھی ہو سکتی ہے، یعنی خود دل میں ڈال دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک صندوق بنایا، اور صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت چھوٹے سے تھے اور بہت ہی خوبصورت بچے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو ڈال دیا، اور ان کو جو ہے وہ دریا میں ڈالنے کا حکم تھا، تو آپ نے اس صندوق کو دریا میں ڈال دیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ان کی بہن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، ان کو کہا کہ ساتھ ساتھ چلتی جاؤ، ساتھ ساتھ دیکھتی جاؤ کہ کہاں پہ یہ صندوق جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ان کی بہن جو ہے وہ چلتی رہیں صندوق کے ساتھ ساتھ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ صندوق جو ہے وہ فرعون کے جو محل ہے اس کے جہاں پہ پانی لگتا تھا وہاں پہ رک گیا، اور فرعون کی جو بیوی تھیں حضرت آسیہ سلام علیہا، کیونکہ وہ بہت ایک نیک خاتون تھی، اور اس طرح ہوا کرتا ہے کہ کسی کی رشتہ داریاں جو ہے وہ کبھی کبھی کام نہیں آتی۔ حالانکہ وہ فرعون کی جو ہے وہ بیوی تھیں، لیکن وہ خود بہت نیک خاتون تھیں، اور وہ خود جو ہے وہ فرعون سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھیں۔ تو اسی طرح ان کی اولاد بھی کوئی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو فوراً جو ہے وہ پیار آ گیا، ان کو اٹھایا، اور فرعون کو جو ہے وہ اندازہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل کی اولاد میں سے ہے، لیکن جو ہے وہ فرعون
پر جو محبت ہے بیٹے کی کہ یہ بیٹا بنا لیں، حضرت آسیہ سلام علیہ نے کہا کہ یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور کیا عجب کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. تو فرعون بھی اس پہ راضی ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یوں پرورش جو ہے وہ فرعون کے دربار میں ہوئی. اور اس طرح جو ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا، یعنی ان کو دودھ پلانے کا، تو بہت ساری خاتون کو بلایا گیا جن کا کسی کا جو ہے وہ دودھ نہ پیا. اب یہاں پہ ان کی بہن جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تو انہوں نے حضرت آسیہ کو کہا کہ کوئی ایسی عورت نہ بتاؤں جس کا دودھ یہ پی لیں. تو اس طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو ہے وہ فرعون کے دربار میں لے آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی والدہ کا ہی دودھ پی کے جو ہے وہ بڑے ہوئے. تو یہ ایک بہت ہی زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی. تو اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوتے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مطلب طاقتور بھی تھے اور نوجوان، اور بہت خوبصورت نوجوان تھے. اسی طرح جو ہے وہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی جو ہے وہ حق و باطل میں فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں. کہ غلط چیز دیکھتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ بولتے ہیں، اور اس طرح چپ نہیں رہتے. ان کی شروع سے ایسی طبیعت ہوا کرتی ہے. تو اسی طرح ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، تو ایک قبطی، جو فرعون کی جو قوم تھی ان کو کہتے ہیں قبطی، تو ایک قبطی جو ہے وہ ایک بنی اسرائیلی سے لڑ رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ بنی اسرائیل جیسے غلام ہیں تو قبطی ہی ظلم کر رہا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ قبطی کو پکڑا اور ایک مکہ ہی مارا تھا کہ وہ مر گیا. واقعہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت بھی تھی، اور دوسرا وہ کچھ اس طرح سے وار ہو گیا ہوگا کہ اس کی جان ہی چلی گئی. تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے گھبرائے بھی، لیکن پھر واپس آ گئے، معاملہ دب گیا. دوسرے دن جو ہے وہی بنی اسرائیلی دیکھا کہ وہ کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اس بنی اسرائیلی کے ساتھ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی بے شک جھگڑالو ہو. تو بنی اسرائیلی نے جو ہے وہ اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ الزام لگا دیا. بلکہ الزام کیا، وہ راز جو تھا وہ ایک فاش ہو گیا کہ تم ہی ہو نا جس نے کل جو ہے وہ ایک قبطی کو جان سے مار دیا تھا، اور آج تم چاہتے ہو کہ میری جان لے لو. تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے جو ہے وہ دربار میں چلی گئی، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ فیصلہ ہونے والا تھا کہ ان کو جو ہے وہ مطلب ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ غیر کریں، یعنی ان کو بدلہ لیں ان سے یا جو بھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اڑتی اڑتی پتہ چل گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ وہاں سے پھر جو مصر ہے وہاں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہاں سے چھوڑ کے نکل گئے. جب چھوڑ کے نکلے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی جو ہے وہ دنوں کی مسافت طے کر کے مدین جو ہے وہ پہنچے ہیں. مدین پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو واقعہ ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ مدین سے پھر مدین میں کیا ہوا، پھر اس طرح واپسی کس طرح ہوئی واپس مصر، پھر فرعون کو کس طرح دعوت دی، انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے دور میں ہم سمجھیں گے. جزاکم اللہ و احسن الجزا. انشاءاللہ جو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آگے اسی طرح کے واقعات جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئیں.